آج بہنیں بھائیوں کے دروازے پر جائیں، پتہ چلتا ہے بھائی ساری وراثت کھا گئے، وہ ساری وراثت کھا گئے، بہن کا مکان میں کوئی حصہ نہیں، بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج پتہ چلتا ہے بہن سے محبت کے دعوے دار ہیں، ماں کے بارے میں تو موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، لیکن یہی کم بخت باپ کے مرنے کے بعد ماں کا 8واں حصہ بھی کھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ماں کا حصہ اس کے سپرد کر دیا ہے، اور 8واں حصہ کہا ماں میرے ساتھ ہے۔ کیا معنی اس کا سارا مال میرے پاس، اور اس کو میں کھانے کے لیے روٹی دوں گا بس، اور پہننے کے لیے کپڑے دوں گا اور بس، اور اگر بیمار ہو جائے گی تو میں اس کو دوائی دیں گا اور بس۔ وہ وراثت جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو دو۔ بہنیں بھائیوں کے دروازے پر آئیں اور بھائی کہیں اگر وراثت میں حصہ مانگتی ہو میرے دروازے پہ کبھی نہ آنا، اگر آپ قانون کے ذریعے سے مجھ سے وراثت مانگو گی تو میرے دروازے پر کبھی نہ آنا۔ میرے آقا علیہ السلام اس بہن کا مقام اور اتنی زیادتی ہیں اللہ کی قسم عورت کے ساتھ۔ دنیا کا بڑے سخت الفاظ لیکن میں نرم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسے ظالم لوگ کہاں دیکھے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے؟ وہ باپ جو 4-5 لاکھ کا جہیز دے کر بیٹی کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو نقد روپیہ بیٹے کو تھما رہے ہوتے ہیں اور بیٹی کو وہ دے رہے ہوتے ہیں جو کبھی بھی اس مال سے نفع نہ اٹھا سکے۔ ایک بندہ تجارت کرے اور تجارت کرتے ہوئے اس کو اگر بدلے میں نقدی نہ ملے، اس سے کہا جائے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کا 1 لاکھ روپیہ میں نے دینا ہے، 1 لاکھ روپیہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں 4 صفیں ٹوٹی ہوئی یا نئی پڑی ہیں وہ 4 صفیں لے جاؤ، وہاں ایک الماری پڑی ہوئی ہے 10,000 کی وہ الماری ہے وہ لے جاؤ، وہاں وہ ٹوٹا ہوا چارپائی اور بیڈ پڑا ہوا ہے وہ لے جاؤ، اور میں اس طرح کافی ساری چیزیں جمع کر کے لاکھ کے بدلے میں اس کو دے دوں۔ آپ بتائیں اس کاروباری کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ وہ کہے گا نقدن دو نقدن، جیسے اللہ جل شانہ 14ویں پارے میں بیان کر رہے ہیں مادہ پرست لوگوں کی خصلت کہ مال پرست لوگوں کو جب اللہ مال دیتا ہے وہ ایسے طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ غریب ہی رہتا ہے، کبھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کسی کو اگر تعاون کرنا ہے اس کو نقد نہیں دینا، اس کو پیسہ نہیں دینا، اس کو چیز دو۔ اگر آپ پیسہ دو گے تو وہ غریب آدمی اپنی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مالی اعتبار سے مستحکم ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پیسہ نہیں دیتے۔ اگر زکوٰۃ ان پر فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا بھی وہ پیسہ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے بدلے میں بھی وہ راشن اٹھائیں گے اور غریب تک پہنچائیں۔ کم بختو تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، تم اس کے بدلے میں غریب تک پیسہ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ وہ پیسہ نہیں دے رہے اس کو، وہ راشن کی بوری اٹھائیں گے اور اس کو دے دیں گے کہ یہ اسی دال اور آٹے کے اندر ہی گھومتا رہے۔ وہ اگر خیرات کرنے پہ آئیں گے تو 40-50 دیگیں پکائیں گے اور یہ اپنا 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایسے انداز کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے خرچ ہونے کے باوجود بھی غریب کو کوئی نفع نہیں ہو رہا، غریب کو کوئی۔ پھر یہ سوچ غالب آتی ہے، یہ جو دوسروں کا برا کر رہا تھا نا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس نے پیسہ اٹھا کر غریب کو نہیں دیا،
اس نے 200-300 کپڑوں کے جوڑے خریدے اور غریبوں کو بانٹ دیے۔ ارے کمبخت، جس بندے کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں وہ ان کو سلائے گا کیسے؟ تم انہیں نقدی دو، تمہارے اوپر نقد فرض ہوا ہے، جب تمہارے اوپر نقد فرض ہوا ہے تو اس کو نقدی دو۔ ایک شادی ہونے لگی، ایک بندے کو میں نے ترغیب دی، یہ بھی آج کے زمانے میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں، آج کے زمانے میں یہ سارے اسی مظالم کا نتیجہ ہے کہ لوگ شادیوں پر تعاون بچیوں سے کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں شادی پر تعاون بچے کے ساتھ ہوتا تھا، بچیوں کے ساتھ نہیں۔